جب تک عورت یہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتی اس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو عورت بس ایک گناہ کرتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ زندگی میں ایک بار ضرور سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کے قبول ہونے اور قبول نہ ہونے کے بارے میں معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدعتوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں، البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کا معیار اور کسوٹی بتا دی ہے کہ اعمال کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، عمل عین سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو، تو ایسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ قبول یا مسترد ہونے کی علامت اور ہدایات کے عنوان پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے سعادت حج پانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے جدوجہد بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ عدم عین کے باعث کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، البتہ انہیں دنیا میں پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے خاص اور اتباع سنت لازمی امور ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصد اور مطلوب صرف رضائے الہی ہو، جس کے لیے نیت بنیادی کردار کی حامل ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقویٰ تسلسل کے ساتھ نیکی کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدم اور انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامت میں سے ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپنانا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ دوسری جانب شرک، ریاکاری، نیکی کے عوض دنیاوی مفادات کا حصول، حالت ارتداد میں موت، دین سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، عذاب الہی کا موجب بننے والے اعمال کرنا، منافقت، ہٹ دھرمی اور انا کی بنیاد پر سنت سے تصادم، اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوقیت دینا، اپنی پارسائی پر گھمنڈ، نجومی کے پاس جانا، عصر کی نماز ترک کرنا، حقوق العباد تلف کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، غیر شرعی مقصد کے لیے کتا پالنا اور شراب نوشی سے نیکی مٹ جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسی عورتیں جو نماز خوب پالتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں اور ایک روزہ نہیں چھوڑتی، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک کہ یہ غسل نہیں کر لیتی۔ یا نماز یا عبادت قابل قبول نہیں خامند کی نافرمانی کرنے والی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔
غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا۔ اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مجاز کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی۔ جب عورتوں نے انہیں قعود کو شرائط کے ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے جو در حقیقت علماء امت ہے، عورتوں کی مسجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا۔ گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی طبیب کنو کھانے سے منع کر دے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اسی لیے اسے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش کے فیصلے فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو ہماری اچھی لگی تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب کریں اور صدقہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔